السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک اہم بات میرے دماغ میں آئی ہے نوجوانوں، کیا ہمارے ذہن آزاد ہیں؟ کیا ہمارے ذہن بغیر کسی اثر کے آزادانہ سوچ و فکر رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے پورے ماحول میں تقلید کے اور احساس کمتری کے آثار ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر سے باہر، ہماری محفلوں میں، ہمارے اجتماعات میں کون سی ایسی انفیریٹی کمپلیکس جسے کہتے ہیں، ایسی جاہلانہ تقلید، مثال کے طور پر مغرب کا جو طرز معاشرت ہے اس کو اپنے معاشرے سے موازنہ کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم نے بے شمار چیزیں اپنے آقاؤں کی اپنائی ہوئی ہیں۔ کچھ تو ایک ٹرینڈ چلا ہے، اس کے تحت کچھ ہمارے دماغی کمزوری یا دماغ میں جو احساس کمتری ہے، مروبیت کا احساس ہے، اس کے تحت اپنے آقاؤں کی ہر چیز ہمیں اچھی نظر آتی ہے، ہمارے آقاؤں کی ہر چیز اچھی نظر آتی ہے۔ وہاں کا معاشرہ بظاہر جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس معاشرے میں گھسیں تو شاید آپ کو وہاں پہ جو ایک افریت ہے خود غرضی کی، سیلف ڈیولپمنٹ کی، ذاتی رائے، ذاتی پسند، ذاتی تمام رجحانات جو ہیں ان کے اندر آزادی، کسی کا کوئی اثر قبول نہ کرنے کا احساس، یہ بدرجہ تم ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری گھریلو زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری سوچ و فکر کیا آزاد ہے؟ کیا ہم آزادانہ طور پر فیصلے کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کا ماحول کے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے، اپنے شہر کے ماحول کے، اپنے شہر کے معاملات کے، اپنے ملک کے معاملات میں ہم من حیث القوم کیا کوئی انفرادیت رکھتے ہیں، یا ہماری کوئی فکر ہے جو دنیا پہ واضح ہے کہ یہ ملک اس فکر کا ہے، اور اس کے اندر ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال کی کوئی خودی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ بڑی اچھی بات میرے دماغ میں آ گئی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اب گھر کے ماحول میں دیکھ لیں، گھر کے ماحول میں باہر دیکھ لیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، چلتے پھرتے اپنے معاشرے کے کاروبار میں دیکھیں کہ یہ خودی کا عنصر پایا جاتا ہے؟ کیا ہم میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنے طور پر اچھے فیصلے کریں؟ ہم جس تہذیب کے، جن خیالات کے ہم وارث ہیں، کیا انہی خیالات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کے ماحول کو، اپنے ملک کے ماحول کو لے کر چل رہے ہیں؟ 1857 سے پہلے
دنیا میں ہر جگہ اپنا انڈیپینڈنٹ ماحول تھا، لوگ اپنے اپنے تحت پڑھتے تھے، ان کے اپنے کالج تھے، یونیورسٹیاں تھیں، اور وہاں سے بڑے بڑے آدمی نکلتے تھے۔ مسلمانوں میں دیکھ لیں آپ، اس ہندو بر صغیر کے اندر وہ کہ بہت ہی خراب زمانہ تھا جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا، اس کے باوجود بھی یہاں کی صنعت و حرفت، تعمیرات، پڑھائی کا درجہ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ بر صغیر کے لوگ کس قدر زیرک، ہوشیار اور سمجھدار تھے۔ دو مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں، آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمارے سائنسدانوں نے ایک گرم اور ٹھنڈا حمام بنایا تھا، گرم اور ٹھنڈا حمام، موسم کے اعتبار سے اس کو ہم استعمال کر سکتے تھے، کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں گرم پانی بڑے آرام سے مل جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بظاہر نہ کوئی ایندھن نظر آتی تھی، نہ لکڑی نظر آتی تھی، نہ کوئلہ نظر آتا تھا، لیکن اس حمام میں سے مستقل گرم ٹھنڈا پانی نکلتا تھا۔ اس راز کو پانے کے لیے کہ یہ حمام کیسے گرم اور ٹھنڈا پانی دیتا ہے، غور کرنا میرے ہم وطنوں، بر صغیر کے لوگوں، خیال کرنا کہ یہ گرم اور ٹھنڈا حمام، اس گرم اور ٹھنڈے حمام کے راز کو پانے کے لیے انگریز جیسی غاصب و ملعون قوم نے اس جگہ کو کھودنا اور تلاش کرنا شروع کیا جہاں سے یہ ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا، جہاں سے یہ گرم پانی نکل رہا تھا۔ آخر ایک جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک حمام کے پیندے میں ایک دیا جل رہا ہے۔ دیا سمجھتے ہیں آپ؟ چھوٹا سا مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے، اس میں روئی کا پھویا، کپڑے کا پھویا لگا ہوتا ہے، اور اس میں تیل گھی ڈال کر کے اور اس کو جلا دیتے ہیں، وہ دیا کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں کے لوگ تو سب اچھی طرح واقف ہیں، دیوالی کے موقع پر تو لاکھوں کروڑوں آپ دیے دیکھیں گے، اور دیوالی کے موقع پہ لوگوں کا کاروباری وہ چھوٹی چھوٹی مٹی کی بیچنے میں ان کی کمائی ہوتی ہے، بڑا زبردست۔ لوگ اپنے گھروں کے سیڑھیوں پر اور ہر جگہ سجاتے ہیں، ایک عجیب خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو بہرحال چراغاں جیسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ دیا جل رہا تھا وہاں، اس کو دیکھا، اس میں کسی قسم کا کوئی میٹیریل نظر نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ جل رہا ہے، لیکن جل رہا تھا۔ بہت سوچ و فکر کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ اس کو بجھا دیتے ہیں، پھر جلا دیں گے۔ انہوں نے اپنی خبیث عادت کے مطابق ایک بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا، ایک بنی بنائی سہولت کو جو انسانوں کے لیے تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو بجھا دیا۔ اس کے بعد بھی اس انگریز نے اپنی تمام صلاحیتیں آج تک پیدا نہیں کر سکے، ایسی صلاحیت کہ ایسا حمام بنا لیں، ایسا دیا جلا دیں کہ وہ جلتا رہے اور لوگوں کو گرم اور ٹھنڈا پانی ملتا رہے۔ دیکھا آپ نے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بر صغیر کے لوگ کتنے آگے تھے، جس کو یہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ، اب یہ نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ساری عقل انگریز سے حاصل کی ہے۔ دوسرا،
بنگال کے اندر جو انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل، اس میں ململ دنیا کی اعلیٰ ترین گریڈ کی ململ بنتی تھی. ایسی ململ دنیا آج تک پیدا نہیں کر سکی، آج تک نہیں بنا سکی. اتنی تمام ترقیوں کے بعد 200 سال ہو گئے اس بات کو، زیادہ بلکہ 250-300 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. ایسی زبردست ململ بنتی تھی کہ اس کا تھان کو اگر کھول دیا جائے تو پوری رجمٹ کے اوپر پھیلا دیں آپ تو رجمٹ ڈھک جاتی تھی. رجمٹ کہتے ہیں ملٹری کا ایک دستہ یا پولیس کا ایک دستہ. رجمٹ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، پلورل ورب ہے. پلورل وہ ہے یعنی مجموعی جیسے آرمی. تو انگریز نے اپنی ٹیکسٹائل کو آگے کرنے کے لیے اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ختم کر دیا. وہ ململ تیار کرنے والوں کے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے. جتنے تعلیمی درسگاہیں تھیں سب بند کر دیں. اب ایک حکم چلتا تھا کہ انگریزی پڑھو، انگریزی پڑھاؤ، اسی کے پیسے ملیں گے. آج جو بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، وہ یہ کہ ہماری جو اصل تعلیم دے رہے تھے وہ مفقود ہو گئی، اور یہ انگریزوں کے طرز کے مدرسے اور اسکول تعلیم قائم ہو گئے. ان کا ابتدائی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں انگریزوں کے قبضے کے زمانے میں ان کو ہینڈ، ان کو ایسا لوگوں کا مجموعہ ملتا رہے جو ان کے آفس کے اور دوسرے کلیریکل کام کر سکے. تو کلرک بنانے کے لیے انہوں نے ہندوستان کے اندر تعلیمی سلسلہ اپنا ڈالا اور یہاں کے لوگوں کا تعلیمی گاہیں ختم کر دیں، بالکل تالے لگا دیے. مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کو گولی مار کے اڑا دیا. ہزاروں علماء کرام کو دہلی کے چوک میں گولی مار دی گئی. میں نے پڑھے لکھے لوگوں کا صفایا کر دیا. اب اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کی طرف زور دیا کہ ہماری تعلیم حاصل کرو، ہماری چیزیں استعمال کرو. کیونکہ ان کی انڈسٹری جو لنڈن میں یا برطانیہ میں تھی وہ کیسے چلتی، بس کپڑا بھی آئے گا تو انگلستان کا آئے گا، ہر چیز باہر کی آئے گی اور ہم استعمال کریں گے. یہاں کوئی نوکریاں نہیں یہاں کی، یعنی سب لوگ ایک دم بے روزگار ہو گئے. ان کی تعلیم گاہیں بند، ان کے تمام انڈسٹری بند. اب ان کے طرز کی ٹیکسٹائل بنیں گے تو وہ بہت بعد میں بنے. وہ تو اب ہندوستان غرب یعنی بر صغیر میں جو یہ آپ کو انڈسٹریل پروگریس ملتی ہے یہ بہت بعد کی بات ہے. اور یہ انگریز نے اپنے طرز کی قائم کی تاکہ اس کی نیک نامی. اور دیکھو ہو بھی ایسے ہی رہا ہے کہ ہم لوگ برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں. اب بات بہت لمبی چلی جائے گی. 2 چیزیں بتا دیں. ایک ململ نہیں بنا سکے آج تک، یہ ایک گرم اور ٹھنڈا حمام نہیں بنا سکے دوبارہ. یہ تو ہے آپ لوگوں کی فکر کو بیدار کرنے کی بات کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیں کہ ہمارے دماغ میں اب 200 سال ہو گئے نا، 200 سال میں کتنی نسلیں ان کے اثر میں پڑی ہیں. اور اب جو ہمارے پورے ماحول میں اثرات چل رہے ہیں وہ مغرب زدگی کے ہیں. ہم اسی انداز میں چلتے ہیں، اسی انداز میں سوچتے ہیں، اسی طرز کے کپڑے پہنتے ہیں. غرض کہ پورا ماحول ہمارا مغرب کے زیر اثر ہے. لیکن تعلیمی اعتبار سے ہمیں کلرک بنانا چاہتے تھے تو اس سے زیادہ قابل لوگ ابھی نکلنا نہیں شروع ہوئے. تعلیمی سلسلے سے بھارت میں تو ماشاء اللہ ابوالکلام آزاد نے
ایسی بنیادیں ڈال دیں کہ وہاں بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو یہ الگ سے بہرحال یہ الگ سے جو ایک ملک بنا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی کوششیں، بہرحال اس پاکستان میں فی الحال اس قسم کی کوئی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہاں کے بجٹ جب بنتے ہیں تو سب سے کم توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ تعلیمی معیار سب کو پتہ ہے کیسا ہے۔ اب یہ تعلیم بھی مغربی تعلیم ہے اور وہ ہم پورے طور پر نہیں حاصل کرتے، جبکہ ہمارے پڑوس میں رشیا میں جو وہاں پہ اسلامی ممالک تھے، چچینیا وغیرہ اور دوسرے، اور اس نے تو بلا تفریق اپنے پورے ملک میں تعلیم 100% کرنے کی کوشش کی، تو بہت سی جگہ 100%، 90% سے کہیں کم ہی نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے سوچ لیں کہ ہمارے یہاں کتنے فیصد ہے، یہ ہے سوچ و فکر کی بات۔ پھر ہم پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ ہم مغرب کو دیکھیں وہ کتنی آگے نکل گئی۔ ارے بھائی، ہمارے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں آپ نے، ہمارے اپنے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ ہمارے تعلیمی اور ہماری جو ہیلتھ کی جو شعبے ہیں ان میں کوئی پیسہ نہیں لگاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہماری جو ہیں بنجر ہیں، یہاں کوئی ایسے قابل قدر چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو بات میری اسی بات پہ چل رہی تھی اور چل رہی ہے اور ختم بھی کر دوں گا۔ ہماری سوچ و فکر میں ایک بیداری اور ایک نئی امنگ، نئی روشنی ہونا چاہیے۔ ہم بیرونی دباؤ سے ہٹ کر اپنے آباء و اجداد کے اسٹائل میں، یہاں کے اصلی باشندوں کی سوچ کے مطابق، جیسے بھارت میں اب لوگ چل پڑے ہیں، وہ ٹیک آف میں آ گئے ہیں۔ ٹیک آف کسے کہتے ہیں؟ ہوائی جہاز جب رن وے پہ بھاگتے رہتے کے ساتھ ساتھ جب وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے تو ٹیک آف کہتے ہیں کہ وہ بلندی پر چلا گیا۔ یعنی ٹیک آف ہوتے ہی جہاز میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بلندی پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہماری تو کوئی بھی شعبہ ٹیک آف کی منزل میں نہیں آیا، ابھی زمین پہ ہی رینگ رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ہر شعبے میں، اور تباہی کا حال ہے۔ نہ ہماری گورنمنٹ صحیح، نہ ہماری معیشت صحیح، نہ ہماری تعلیمی صحیح ہے۔ اب میں تو پوری دنیا کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں نا، اس انداز میں سوچو، میں جہاں رہ رہا ہوں میں نے وہاں سوچ و فکر کی بات کی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو، نوجوانوں کو بالکل یعنی بلند سوچ اور بلند فکر پیدا کر کے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ تمام رکاوٹیں ہیں مختلف جگہوں پر، ملکی ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے اس کی رکاوٹ ہے، پھر اس کے بعد میں تعلیمی پستی یا جو بھی ہے اس کی سوچ، وہ سوچ جو دیتی ہے وہ ہے۔ غرض کے بے شمار رکاوٹیں ہیں نوجوانوں تمہارے سامنے، ان سب رکاوٹوں کو تمہیں ختم کرنا ہے اور تمہیں اتنی ترقی کرنا ہے کہ ٹھنڈا حمام جیسا آپ کو ٹیکنالوجی مل جائے، آپ کے دماغ میں آ جائے، اور ٹیکسٹائل میں آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح سے، یا دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بھارت کی جو ململ بنتی تھی اس کے مقابلے کی یا اس کی طرز کی ململ بنانے لگے۔ یہ ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہر شعبے میں۔ ابھی مغرب کی کمپنیوں نے اپنی دوائیوں کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں۔ اب اس طرح بھی سوچیں کہ آپ نے اس
کارٹیل کو کس طرح توڑنا ہے. آپ اپنے ملک میں اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ فارمیسی کو ترقی دیں اور اس پہ چلیں. بیرونی کمپنیوں پر جو یہاں ہیں ان کو ختم کریں تاکہ آپ کا زر مبادلہ بچے. یہ بہت بات تو لمبی ہو جائے گی. بات میں نے یہاں شروع کی تھی. ہم اپنی سوچ و فکر میں آزاد ہوں, ہم اپنے عمل میں آزاد ہوں, ہر چیز میں ہم آزاد ہوں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی سوچ و فکر میں, اپنے عمل میں تقلید کے بجائے اپنا خود راستہ بنانا ہوگا. تو اس کے بعد ہی ہم انشاء اللہ تعالیٰ ترقی کر سکتے ہیں. میرے نوجوانوں, یہ بھی ایک سراب ہے, مختلف طریقے سے آپ لوگوں کے ذہنوں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ ہے ترقی کا معیار. ہم ہیں ترقی کے نشان, یہ نہیں. آپ نے اپنا ترقی کا معیار بتانا ہے. ہمارا ترقی کا معیار یہ ہے, ہماری صحت کا معیار یہ ہے, ہماری انڈسٹری فارمیسی کی یہ ہے, ہماری ٹیکسٹائل یہ ہے. ہمارے اوپر ایسے کیمیکلز ہم نے بنا لیے ہیں جس سے ٹھنڈا گرم حمام بنا سکتے ہیں. تب ہے بات. اچھا, ویسی بات ختم کرتا ہوں.